تو لہذا بہت بڑی عبادت ہے. جو بندہ ایک مرتبہ اعتکاف کرے یہ 10 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے. ایک خندق کی مقدار 500 سال کا سفر ہے. 500 سال کا سفر ہے. اور جس نے اعتکاف کیا رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر یہ 10 خندق جہنم سے دور ہوا. اب جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اعتکاف کیا تو وہ کتنا دور ہوا. اور جس نے 3 4 5 مرتبہ اعتکاف کیا، 6 7 8 9 10 مرتبہ اعتکاف کیا، جس نے 10 مرتبہ اعتکاف کیا تقریباً 5000 سال وہ جہنم سے دور ہوا. تو لہذا اعتکاف بہت اہم عبادت ہے، جس کے متعلق دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ معتکف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے. معتکف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے اعتکاف مسجد کے اندر ہی کیا جاتا ہے. مردوں کی بتا رہا ہوں، عورتوں کی نہیں. عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عورتوں کو گھر کے اندر ایک جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، غیر رمضان میں بھی، صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی ایک جگہ کا انتخاب کرے کہ یہاں ہم نماز پڑھیں گے، یہاں ہم عبادت کریں گے. اس کو آداب مسجد کہا جاتا ہے. جتنا احترام مسجد کا ہے اتنا احترام اس جگہ کا بھی ہے. مسجد نہیں ہے لیکن آداب مسجد ہے. تو اس جگہ کے اندر عورت بیٹھ کر اعتکاف کرے. عورت کی وہ جگہ ہے اعتکاف، وہ پورا ثواب ملے گا. اور اگر اس طرح جگہ کوئی منتخب نہیں کی تو کم سے کم رمضان المبارک کے اندر ایک جگہ کا انتخاب کرے کہ ہم یہاں نماز تراویح وغیرہ سب کچھ پڑھیں گے اور پھر وہاں اعتکاف بھی کریں. اگر اس کا بھی انتخاب نہیں کیا تو کم سے کم جب اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے تو ایک جگہ کا انتخاب کرے. عورت کا وہ اعتکاف ہے، لیکن مرد کے لیے اعتکاف وہ مسجد کے اندر ہے. تو لہٰذا جب یہ مرد مسجد کے اندر آ جائے گا تو یہ بد نظری کے گناہ سے محفوظ ہوگا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے. بد نظری کے گناہ سے یہ محفوظ ہوا اس لیے کہ بد نظری مسجد کے اندر نہیں ہوا کرتی، وہ بازاروں کے اندر ہوا کرتی ہے. مسجد یہ عبادت خانہ ہے، اللہ کا گھر ہے. تو لہذا بد نظری سے یہ محفوظ ہوا. اور اسی طرح یہ کانوں کے گناہوں سے بھی کچھ درجے محفوظ ہوا. اگر یہ آپس میں نہ بیٹھیں اعتکاف والے، غیبت نہ کریں تو یہ غیبت سے محفوظ ہوگا، چونکہ اعتکاف میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے. نہ غیبت کرے گا نہ غیبت سنے گا، غیبت سننے سے بھی محفوظ ہوا. اور یہ زبان کی گناہوں سے بھی محفوظ ہوا، نہ غیبت کرے گا نہ کسی کو گالی دے گا. چونکہ مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مسجد کے اندر وہ کسی کو گالی دے. تو لہذا معتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے. اور بہت سارے فائدے ہیں اعتکاف. میں 2 چند ذکر کرتا ہوں. ایک فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ یہ تو بدنظری سے دور محفوظ ہوا. ایک دوسرا فائدہ معتکف کا یہ ہے اعتکاف کرنے والے کا کہ 5 وقت نماز کا پابند ہو جاتا ہے. عام حالات کے اندر چاہے کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی قضا ہوئی کبھی قضا پڑھی کبھی پڑھی ہی نہیں. لیکن جب یہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا تو یہ پورا عشرہ یہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے. اور صرف نماز کا پابند نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کا پابند ہو جاتا ہے.
تکبیر اولا کے ساتھ یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اسی لیے کہ یہاں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، پردے سے نکل کر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تکبیر اولا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عبادت ہے تکبیر اولا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی الجماعت، جس نے جماعت کے ساتھ 40 دن نماز پڑھی، یدرک التکبیرۃ الاولی، کہ اس نے تکبیر اولا کو پا لیا۔ 40 دن ایسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کہ تکبیر اولا کے اندر شریک رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ حدیث فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں، ایک براءت من النار و براءت من النفاق، ایک براءت یہ ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، اور دوسری براءت یہ ہے کہ یہ نفاق سے آزاد ہے۔ تو اب معتکف جب مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا، تکبیر اولا کا پابند ہو جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق یہ جہنم سے بھی آزاد ہے، نفاق سے بھی آزاد ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔